حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بچہ جو حضور کی خدمت پہ معمور تھا، خدمت کیا کرتا تھا، ہائے ہائے ہائے، حضور کے نالین پاک اٹھایا کرتا تھا، سبحان اللہ، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ محبت میں وہ حضور کی خدمت کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ وہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بتایا جاتا ہے کہ آقا یا رسول اللہ وہ تو سخت بیمار ہے۔ تو حضور اس کا پتہ کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے حضور اس کے دروازے پہ واہ، پہنچ سبحان جاتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، یہودی بچے کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب آقا کریم وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو دروازے پر اس بچے کا والد آتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھتا ہے سامنے مدینے کے تاجدار ہیں، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ اے ابو القاسم، آپ ہمارے گھر کیسے آئے؟ واہ، وہ حیران تھا کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے بچوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ہم تو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں حضور کو۔ حضور نے فرمایا ہم اپنے یار کی خبر لینے آئے، واہ، واہ، ہم اپنے یار کی خبر لینے آئے۔ حضور جان عالم جب اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس یہودی بچے کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹے تو اعلان کرتا تھا لوگوں میں کہ میں محمد الرسول اللہ کا یار ہوں، وہ محمد جو ہیں وہ میرے یار ہیں، میں ان کا یار ہوں، تو میری یاری کا اعلان کرتا تھا، کیوں نہ ہو کہ تو کلمہ پڑھ لے کہ یہ یاری، یہ سنگت ہماری قیامت تک رہے، اور قیامت کو بھی تو میری سنگت میں میرے ساتھ ہی رہے۔ تو اس بچے نے جب حضور کے چہرے انور کو یوں نظریں اٹھا کے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھا، تو والد کہنے لگا کہ بیٹے ابو القاسم جو فرما رہے ہیں وہ کر لے، سبحان اللہ، ابو القاسم جو فرما رہے ہیں وہ مان لے۔ وہ بچہ حضور کو محبت بھری نظروں میں دیکھتا ہے، اور حضور کا اس بچے کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ شروع سے رہا، اس بچے کو مجبور کیا اس محبت نے کہ اس محبت نے حضور کا کلمہ پڑھوا دیا۔